طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ ولیہ والصلاة علی رسولہ. تعویز کے سلسلے میں دو طرح کی رائے ملتی ہیں. ایک رائے ان لوگوں کی ہیں جو اسے ناجائز مانتے ہیں اور حد سے زیادہ اس میں شدت کرتے ہیں، جیسے اصحاب ظواہر اور اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ، جن کے سامنے آپ علیہ السلام کے ان احادیث کا صرف ظاہری معنی اور ظاہری مفہوم رہتا ہے جس میں آپ نے تعلیق تمائم، تعویز وغیرہ لگانے سے منع فرمایا. دوسری رائے جواز کی ہے، جن کے سامنے صحابہ کے کچھ آثار، امت کا ہر دور میں اس چیز پہ تعامل جیسی چیزیں ہیں، لیکن جواز میں بھی کچھ اتنی زیادہ وسعت رہی جس نے اس دور میں اس سلسلے میں کچھ خرابیاں پیدا کی اور آئے دن وہ خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں. اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین اور انتہائی اعتدالی حل پیش کیا ہے. اگر اس سے سامنے رکھا جائے تو کم سے کم اس ایک بات میں تو اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے، ایک قدم ہی صحیح کچھ تو قریب آیا جا سکتا ہے، تھوڑی ہی صحیح دوریاں مٹائی جا سکتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا حل کیا ہے. بیہقی نے اپنی سنن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث نقل کی ہے وہ فرماتی ہے ان التمائم ما علق قبل نزول البلاء، کہ آپ علیہ السلام نے جن تمائم کو لگانے سے منع فرمایا یا جن کو آپ نے لگانے کو شرک سے تعبیر کیا، وہ ہے ما علق قبل نزول البلاء، کہ تکلیف سے پہلے، درد سے پہلے، حادثے سے پہلے جو آپ تعویذ کا استعمال کریں گے. جیسے ہمارے ہاں گاڑی نئی لی ہے پھر بھی پہلے ہی تعویذ لی جاتی کہ آئندہ کچھ ہو نہ جائے. بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ صحت مند ہے لیکن پھر بھی شروع سے ہی تعویذ کے چکر ہوتے ہیں کہ آئندہ کچھ ہو نہ جائے. تو تکلیف سے پہلے، درد سے پہلے جو آپ تعویذ کا استعمال کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے اعتبار سے وہی تمیمہ ہے جس سے آپ نے منع فرمایا. وما علق بعد نزول البلاء فلیس بتمیمۃ، لیکن تکلیف کے بعد، درد کے بعد جو تعویذ آپ استعمال کریں گے وہ تمیمہ نہیں ہے، وہ علاج ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے بارے میں فرمایا لکل داء دواء، کہ ہر بیماری کے لیے رب نے دوائی رکھی ہے. تو جس طرح ظاہری میڈیسنز ہوتی ہیں اسی طرح یہ روحانی یا باطنی دوائی ہے. علاج کا یا دوائیوں کا جو طریقہ کار دنیاوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی بالکل اسی پہ فٹ بیٹھتی ہے. جو دوائیاں عموماً ہوتی ہیں ان میں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے تکلیف سے پہلے ان کا استعمال درست نہیں، اور جب تکلیف ختم ہو جائے اور رب آپ کو شفا دے دے تو اس کے بعد ان دوائیوں کو بند کیا جاتا ہے، علاج کو چالو رکھا نہیں جاتا. اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی ہے. یہ جو روحانی دوائی ہے یہ بھی، اس میں بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو یہ چونکہ ان احادیث کے ظاہری معنی اور ظاہری مفہوم کے خلاف ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ اس کے اندر نقصان ہے. اس لیے تکلیف سے پہلے، بلا سے پہلے اس کا استعمال نہ کیا جائے. لینا چاہے پہلے لے کے رکھ سکتے ہیں لیکن استعمال نہ کیا جائے. ہاں جب تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، اس وقت اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو وہ ایک مجبوری ہے. اسی طرح جب رب آپ کو شفا دے دے، حادثہ ختم ہو جائے، آپ کا درد، آپ کی تکلیف مٹ جائے تو پھر اس کو نکال کر کے آپ رکھیے. عام دوائیاں ان میں تو ایکسپائری بھی ہوتی ہیں، یہ ایکسپائر ہونے والی چیز نہیں. آپ اس کو نکال کے رکھیے، اگر آپ کو پھر کبھی ضرورت آئے تو اس کا استعمال کیجئے، ورنہ جس طرح دیگر دوائیاں آپ دوسروں کو دیتے ہیں اس کو آپ کسی دوسرے مریض کو دے سکتے ہیں. گویا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکلیف سے پہلے، درد سے پہلے آپ تعویذ کا استعمال نہ کریں، اور اسی طرح جب آپ کی تکلیف ختم ہو جائے اس تعویذ کو پھر آپ نکال کے رکھیں، اس کو کنٹینیو آپ استعمال کرتے نہ رہیں.